بعض علماء کہتے ہیں کہ دحا سے مراد جبین جبین آرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اطہر و انوار ہے، اور واللیل اذا سجا آپ کے زلف مبارک جب وہ چھتر بنا لے۔ یہ طے شدہ ہے کہ پیغمبر کے سر کے بال بڑے ہوتے تھے، عموماً آپ وفرا ہوتے تھے، کبھی لما کبھی جمہ۔ نہ جانے کہ امت میں حلق الراس کیسے پھیل گیا۔ بعض کہتے امام طحاوی سے کئی تعبیر میں خطا ہو گئی اور انہوں نے حلق الراس مباح کو سنت لکھا ہے۔ سنت ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، چونکہ لما جمہ وفرا بال رکھنا سنت ہے تو حلق سنت نہیں ہو سکتا۔ ہاں علاج ہے، سر میں درد ہے، بڑھاپا ہے، بال رکھنے کی تاب نہیں لا سکتا تو علاجن بے شک منڈوا سکتا ہے، یا جزاعن کے جرم کر لے تو اس سے کہو سر کے بال موٹ گیا۔ امام مالک اور حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ کے ہاں سر کے بال ہمیشہ موڑنا نامناسب ہے۔ مالک سے مروی ہے کہ اوراہ مسلطن، میں اس کو شکل بگاڑنا سمجھتا ہوں۔ شاہ صاحب کہتے وہ بھی اقول، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے سر کے بال موڑنا مناسک میں ثابت ہے، حج کے حلق میں حلق آیا ہے، عمرے کے بعد بھی جب آپ حلال ہوتے تھے تو سر کے بال موڑتے تھے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، آپ نے دعا میں بھی حلق کرنے والوں کو مقدم کیا اور مثلث کیا، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، چوتھی مرتبہ کا والمقصرین، سر کے بال موڑنے والوں کو زیادہ دعائیں دی۔